हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि सलार मोमल को बता देता है कि वो अनमोल से मोहब्बत करता है और मोमल सलार की बात पे उदास हो जाती है। अब उससे आगे सभी इस वक्त राजपूत हाउस पहुंच चुके थे। टेबल पर रात का खाना लग चुका था, मगर डाइनिंग टेबल पर खामोशी का राज था। लेकिन वाहिद एक ऐसी शख्सियत थी जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे। वजह खामोशी थी, क्योंकि सभी घर वाले और खानजादा फैमिली एक साथ टेबल पर मौजूद थी। तो सादिया बेगम ने मानो पर अपनी जबान बंद रखने का हुक्म जारी किया था। लेकिन मानो हो और किसी की बात सुन ले, हरगिज नहीं। इसलिए ना चाहते हुए भी मुस्तफ़ा साहब को मुखातिब कर गई थी। दादा जान, अब तो रात हो गई है, सभी आ चुके हैं, आपने क्या बताना है, जल्दी से बता दें। अनमोल ने सादिया बेगम की सारी घुरियों को खातिर में लाए बगैर मुस्तफ़ा साहब से सवाल किया। मेरी शहजादी, पहले आराम से खाना खा लो, क्योंकि बाद में आपसे कुछ खाया नहीं जाएगा। मुस्तफ़ा साहब की बात पर मानो के कान खड़े हुए थे, मगर कुछ ही देर का इंतजार था। नायाब, बिरयानी पास करना, अजलान ने नायाब को मुखातिब करके कहा था। मैं दे देती हूँ। अनमोल जल्दी से डिश पास करने लगी थी कि उस मगरूर शहजादे ने डिश लेने से मना कर दिया था। मैंने नायाब से कहा है, तुमसे नहीं, इसलिए अपने काम से काम रखो और मुझसे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अजलान ने इस कदर बेरुखी से कहा था कि मानो दिल मसूर कर रह गई थी। चेहरे पर पुरजोश सी मुस्कुराहट एकदम मानिन पड़ गई थी। अनमोल ने डिश वापस अपनी जगह पर रखी थी। वो अपने खाने की तरफ झुक गई थी, तो नायाब ने अजलान को देखते ही डिश उसकी तरफ बढ़ाई थी, जिस पर अजलान ने फौरन से डिश थाम ली। हसन साहब और दानिया बेगम ने अपने सर फिरे बेटे को ताज्जुब से देखा था, जो हद से ज्यादा अनब परस्त बन चुका था। खाने से फारिग होकर सभी एक साथ डाइनिंग रूम में आकर बैठे थे। चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अब दोनों फैमिलीज में सलार, मोमल और नायाब भी शामिल हो चुके थे। मुस्तफ़ा यार, तुम बच्चों को हम सबके माजी में लिए गए फैसले से आगाह करो, इब्राहिम साहब ने अपनी जिगरी यार से कहा था। जिस पर मुस्तफ़ा साहब ने सर असबाब में हिलाकर जवाब दिया था। कमरे में मौजूद हर नफूस मुस्तफ़ा साहब की तरफ मुतवज्जा थे। मुस्तफ़ा साहब ने बोलना शुरू किया था। बच्चों, जैसा कि आप सारे जानते हैं, मेरी और इब्राहिम की दोस्ती बहुत पुरानी है, और इस दोस्ती को और आप सबकी पसंदगी को मद्देनज़र रखते हुए हम बड़ों ने एक फ़ैसला लिया था, और वो ये कि आप सबको बहुत छोटी उम्र में ही एक मजबूत रिश्ते में बांध दिया था। अजलान और अनमोल, अलियान और इशाल, अहमर और परियान, ये सभी एक दूसरे के निकाह में हैं। दरियान और माहम का भी निकाह करवाना चाहते थे, मगर ये दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, इसलिए खामोश रहने दिया इन दोनों को। बाकी सब एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए हम सब ने ये फैसला किया था। अब आप सब अपने आप को मेंटली तैयार कर लें, क्योंकि रुखसती करना चाहते हैं हम। माजी के लिए गए इस फैसले ने कितने दिलों पर खंजर चलाए थे। कुछ के दिल झनक करके टूटे थे, मगर कुछ खुश हुए थे अपनी किस्मत पर, और कुछ हैरान थे अपनी रब की अता पर। लगाकर इश्क की बाजी सुना है रूठ बैठे हो, लगाकर इश्क की बाजी सुना है रूठ बैठे हो, मोहब्बत मार डालेगी, अभी तुम फूल जैसे हो। मुस्तफ़ा साहब के बताए गए माजी के फैसले ने सब पर हैरत के आसमान तोड़े थे। सभी को अपना आप जल्जलों की इज्जत आता महसूस हुआ था। हॉल में मौजूद हर नफूस के चेहरे पर संजीदगी तारी थी। हर शख्स खामोश था, गहरा खामोश, मगर इस खामोशी में किसी की दर्दनाक चीखें थी, तो किसी के खुशी से कहके। किस्मत ने भी क्या खेल खेला था। कोई दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रक्श कर रहा था, तो कोई दिल ही दिल में अपनी बर्बादी का शोक मना रहा था। जिब्रान साहब की आवाज़ ने इस गहरी खामोशी को तोड़ा था। अलियान बेटा, इशाल तुम्हारे निकाह में है, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जिब्रान साहब ने निहायत ही संजीदगी से सवाल किया था। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आप सबने फैसला किया है, मुझे भला क्या एतराज़ होना है। और इशाल मेरी कज़न है, इससे अच्छी लड़की मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। अलियान ने इशाल पर नजरें जमाए हुए कहा था, मगर ईशू तो अली के नाम पर ही ब्लश करने लगी थी। अली के चेहरे पर छाई हल्की मुस्कुराहट ने जिब्रान साहब की परेशानी को कुछ कम किया था। अब की बार जिब्रान साहब ने अहमर को मुखातिब किया था। अहमर बेटा, आपको कोई मसला तो नहीं? नो बाबा जानी, मुझे कोई मसला नहीं, अहमर ने परियान को नजरों के हसार में लेते हुए कहा था, जिस पर परियान थोड़ी घबरा सी गई थी। अम्मा जान, आप इशाल और परियान को चुनरी उड़ा दें,
سعدیہ بیگم نے اپنی ساس کو کہتے ہوئے 2 خوبصورت سی لال چنیاں دی تھیں۔ مگر بہو پہلے بچیوں سے تو پوچھ لو۔ ابراہیم صاحب کی بات سنتے ہی دانیہ بیگم اور سعدیہ بیگم نے پری اور ایشو کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر دونوں نے گھبراتے شرماتے ہوئے مثبت جواب دیا تھا۔ عشق سے عشق کی روداد نہ پوچھے کوئی، اشک آنکھوں میں اٹھا کر وہ گرا دیتا ہے۔ جب بھی پوچھا ہے کہ انجام محبت کیا ہے، دل بناتا ہے وہ پھر دل کو مٹا دیتا ہے۔ سالار، جو آج انمول کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے غرض سے انگوٹھی لایا تھا، اس کا کسی اور کے نکاح میں ہونا اس کو کرچی کرچی کر کے توڑ گیا تھا۔ وہ مرے مرے قدم لیتا راجپوت ہاؤس سے باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ دل میں درد سا اٹھا تھا، اذیت کا خنجر اس کے دل کو مسلسل چیر رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے درد کا لاوا بہہ چکا تھا، اس کا وجود درد کی شدت سے لرز اٹھا تھا، آنکھیں سرخ انگار تھیں۔ محبت کی کہانی میں، محبت کی کہانی میں کہاں یہ موڑ آتے ہیں، محبت کی کہانی میں کہاں یہ موڑ آتے ہیں کہ جن کو دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں، کہ جن کو دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں۔ محبت کی کہانی میں کہاں یہ موڑ آتے ہیں کہ جن کو دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں۔ وہ درد کے عالم میں کیسی گاڑی چلا رہا تھا، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ شدید سردی میں موسم کے تیور بدل رہے تھے، شاید بادل بھی سالار کے درد دل کو محسوس کر کے رونا چاہتے تھے، خوب برسنا چاہتے تھے۔ آہ! وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کی چیخ میں کیا کچھ نہ تھا، بے بسی، محبت کی اذیت، محبت کی پیاس، تڑپ۔ کیا گناہ ہوا ہے مجھ سے؟ کوئی مجھے بتاؤ، کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ گاڑی سے باہر نکلے سنسان سڑک پر چیختے ہوئے بولا تھا۔ بادلوں نے تیز بارش برسانا شروع کی تھی۔ روتے ہوئے وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ تمہارا نام لے لے کر تڑپنا کیا، سلگنا کیا، تمہارا نام لے لے کر تڑپنا کیا، سلگنا کیا، محبت تم جو ہو جاؤ تو ملنا کیا، بچھڑنا کیا، یہ کیا کہ تم بناتی ہو، بنا کر تم مٹاتی ہو، جگر کا خون پیتی ہو، جگر کا خون پیتی ہو، دلوں کا ماंس کھاتی ہو، دلوں کا ماंس کھاتی ہو، یہی ہے چوچلے تیرے، یہی ہے چوچلے تیرے جو محفل چھوڑ جاتے ہیں۔
آج وہ اپنی لا حاصل محبت پر ماتم کر رہا تھا۔ اس کو جینے کی کوئی خواہش نہ تھی، مگر اس لڑکی کے زندگی میں آ جانے کے بعد سالار نے زندگی کی خوشیوں کو محسوس کیا تھا۔ زندگی کو غم سیاہ کہنے والا وہ شخص اس لڑکی کے زندگی میں آ جانے کے بعد دھنک کی خوبصورت رنگینیوں میں کہیں خوش سا رہنے لگا تھا۔ کہ جن کو دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں، کہ جن کو دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں۔ چلو ہم پاس رکھ لیں گے تیری باتیں تیری یادیں، چلو ہم پاس رکھ لیں گے تیری باتیں تیری یادیں، محبت تیرے صدقے میں یہیں ملتی ہیں سوگاتیں، ہنسیں گے دل سے مل کر ہم گلے دل کو لگائیں گے۔ وہ خوبرو نوجوان اس وقت ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی مانند بکھر چکا تھا۔ وہ رنج و غم کے عالم میں اپنے رب سے ہم کلام تھا۔ اے میرے پروردگار، مجھ میں کیا کمی تھی جو میری قسمت میں خوشیاں حرام لکھ دی؟ ایسا کیوں کیا میرے اللہ؟ وہ لڑکی میرا عشق تھی، میرے جینے کی وجہ کیوں چھینی میرے سے میرے جینے کی وجہ؟ سالار ایک بھکاری کی طرح اپنی لا حاصل محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پل بھر میں سالار کی حالت بگڑ چکی تھی۔ مجھ سے میرا سب کچھ تو چھین لیا، پہلے مجھ سے بہت پیار کرنے والی ماں چھینی، پھر میرے بچپن کا دوست میرا بھائی چھینا، اب مجھ سے میری محبت چھین لی۔ آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تجھے ہم یاد کر لیں گے، تجھے ہم یاد کر لیں گے، تجھے ہم بھول جائیں گے، تجھے ہم بھول جائیں گے، چلو منزل سے پہلے ہم، چلو منزل سے پہلے ہم یہ رستہ موڑ جاتے ہیں، کہ جن کو دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں۔ سالار سسک رہا تھا، رونے کی وجہ سے اس کے منہ سے نکلے الفاظ کہیں دب سے گئے تھے، مگر پھر بھی وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ وہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھی جو اس کو جواب دیتی۔ سینے میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ارے کوئی اس سے پوچھے محبت چھین جانے کا غم، تو وہ خوبرو نوجوان دھاڑے مار کر بتائے گا زندگی میں زندگی کھونا کیسا ہوتا ہے۔ سالار اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ایک طرف کو گرا تھا۔ شاید اس کے سکون کا وقت آ چکا تھا، شاید اس کی زخمی روح کو ہر اذیت سے نجات حاصل ہونی تھی۔ تیز بارش میں وہ زمین پر پڑا تھا، بے یار و مددگار۔ راجپوت فیملی اور خانزادہ فیملی پری اور ایشو کی حامی پر اذلان اور انمول کی موجودگی کو سرے سے ہی فراموش کر چکے تھے۔ انمول اب تک خاموش کھڑی زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کی زندگی پل میں کیسے بدل چکی تھی۔ وہ اس ستمگر کے نکاح میں تھی جو اس کو دیکھنا تک برداشت نہ کرتا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس ستمگر کی آواز نے اس کے سوچوں کا تسلسل توڑا تھا اور سر اٹھا کر اپنے دشمن جاں کی طرف دیکھا تھا، جس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ الیان، احمر، پریان، اشال، دریان، مومل، نیاب، ماہم اور سبھی گھر والوں نے اذلان کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے یہ نکاح منظور نہیں، ہرگز منظور نہیں۔ مجھے اس چھٹنگ بھر بدتمیز بدلحاظ لڑکی کے ساتھ پوری زندگی ہرگز منظور نہیں۔ اذلان جو کب سے اپنے اوپر ضبط کیے کھڑا تھا، انمول کی جانب اشارہ کرتے آخرکار بول ہی اٹھا تھا۔ میں 2 سال پہلے نیاب کو پرپوز کر چکا ہوں، اس لیے اسی سے شادی کروں گا۔ کم سے کم وہ اس کی طرح چھوٹی بچی تو نہیں ہے، وہ ایک میچیور، باشعور اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اس لیے میں اس بد دماغ جنگلی لڑکی کو اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ میں انمول کو
चटक। अजलान अभी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हसन साहब का हाथ उठाता, जो कि उस मगरूर शहजादे के रुखसार को सुर्ख कर गया था। अजलान का चेहरा एक तरफ को झुका था, गुस्से से आंखें सुर्ख अंगार हो चुकी थीं। जिंदगी में पड़ने वाला पहला थप्पड़ था, वजह वो लड़की थी। अजलान ने एक कहर बरसाती नजर सब पर डाली थी और कदम बाहर की जानिब लेते हुए राजपूत हाउस से निकल गया। अजलान की बात पर सभी घर वाले परेशान थे। जिन चेहरों पर कुछ देर पहले खुशी थी, पल भर में वो परेशानी और दुख में बदल चुकी थी। अलियान और अहमद इंतहाई संजीदा ठहरे थे। अनमोल ने दरियान को इशारा करते हुए सबका मुंह ठीक करने को कहा था, मगर एक आंसू बेवफाई करता अनमोल की आंख से झलका था। खुद पर ढेरों जब्त करते हुए इसने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ऐसी ही थी, हमेशा सबको हंसाने वाली, खुशियां बांटने वाली चंचल सी लड़की, जिसका दिल खून के आंसू रोता अपनी तहजील पर, मगर हमेशा खामोश हो जाती इस मगरूर सितमगर के सामने। लेकिन इस सितमगर को कुछ एहसास तक न होता कि वो अपनी बातों से सामने खड़े नाजुक नदाम लड़की का सीना छलनी करता है, बेवजह की बातों से। अनमोल ने अपने सारे ख्यालात को झटक परी और इशू के पास गई, झट से गले लगाया। दादा जान, आज तो आपने मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया सच्ची। अनमोल चहक कर बोली। मैं तो अभी तक सकते में थी कि ये दोनों चुड़ैलें मेरी भाभियां बनी है। वैसे हसन अंकल, मुझे लगता है हमारा दारी बेचारा काम वाली रज़िया से ही शादी रचाएगा। क्यों दानी आंटी? अनमोल ने आंख दबाते हुए दानिया बेगम को मुखातिब किया था, जिससे उनका मुरझाया हुआ चेहरा पल में खिल उठा था। अनमोल की बात पर सभी के संजीदा असाब कुछ ढीले पड़े थे। अस्तगफिरुल्लाह, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? माम से पूछो कि कैसे पूरी कॉलेज की लड़कियां मुझ पर मरती हैं। दरियान ने अपनी शर्ट के कॉलर झाड़ा था, साथ ही एक स्टाइल से बालों में हाथ चलाते हुए अपने बाल सेट किए थे और मियां मुट्ठू बनकर अपनी तारीफ के पुल बांधे जा रहा था, मगर माहम बस खड़ी मुस्कुराई थी। क्यों रोज गटर या कचरे के डिब्बे में गिर कर जाते हो? जो लड़कियां तुम पर मरती हैं? अनमोल ने दांतों की नुमाइश करते हुए दरियान को आग लगाई थी। वैसे मुस्तफ़ा साहब की आसिया डार्लिंग अपनी नकचड़ी बहू सादिया बेगम बड़ी फुअड़ है। खुशी का मौका हो और मुंह मिठाई नहीं करवाया। अनमोल ने नाक मुंह चढ़ाकर अपनी बात की थी। सभी ने मानो के अंदाज पर कहका लगाया था, जबकि अपनी माँ को अभी भी खामोश देखकर अनमोल की जबान में खुजली हुई थी। जिब्रान साहब की इकलौती महबूबा जोजा मोहतरमा सादिया बहन, मिठाई कहाँ है? अनमोल ने एक बार फिर अपनी गौहर अफशाई की थी, जिसको सुनते ही सादिया बेगम उठी थी। अनमोल, शर्म करो लड़की, वरना मैं सबके सामने तुम्हारी चित्रोल कर देनी है, समझी तुम? सादिया बेगम दांत पिसते सख्त घुरियों से नवाजते हुए बोली थीं। अहमद और अली, बेटा तो आप दोनों जाओ और खालिस देसी घी की मिठाइयों का ऑर्डर देकर आओ, ताकि सुबह तक हमें सारी मिठाइयाँ मिल जाए, मुस्तफ़ा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा था। परी और इशू तो अब तक शर्माई शर्माई जमीन को घूरे जा रही थी, मगर अलियान और अहमद की नजरों की तपिश महसूस करती चेहरे पर लाल गुलाल खिला हुआ था, लेकिन नजरें उठाने की हिम्मत न थी। नायाब, जो कब से खामोश बैठी थी, पानी पीने के बहाने से उठी थी और फिर अनमोल के करीब आकर बैठी थी। इस आंखों में तमस्कराना चमक उठी और होठों पर तंजिया मुस्कुराहट, मगर अनमोल के एक जुमले पर इसके तन बदन में आग लग गई थी। नायाब बीबी, इतना मत मुस्कुराओ, क्योंकि वो जोगटा जिन जिसने तुम्हें प्रपोज किया है वो फिलवक्त मेरे निकाह में है, इसलिए जरा बत्ती सी अंदर कर लो। अनमोल बोलते ही सबके साथ पिक्चर लेने चली गई थी, मगर नायाब को अच्छी खासी आग लग चुकी थी। मोमल कब से बेचैनी से सलार को हर जगह देख रही थी, मगर सलार वहां होता तो दिखता। तभी बाहर के वॉचमैन से पूछने चली गई, अंकल? मोमल ने वॉचमैन को बुलाया था। वॉचमैन उठकर मोमल के पास आया। जी मोमल बेटा। अंकल, वो सलार। मोमल अभी आगे कुछ बोलती कि वो खुद ही वॉचमैन बोला था। बेटा, वो सलार बेटा तो कब के यहाँ से निकल गए, बल्कि वो तो अजलान बेटे से भी पहले निकले हैं। मोमल ने असबाब में सर हिलाया। ओह अच्छा, हाँ सही अंकल, शायद मैं ही भूल गई, सलार ने मुझे बताया था। मोमल उनके सामने भरम रखती अंदर की जानिब बढ़ गई थी, मगर दिल ही दिल में वो काफी परेशान हो चुकी थी। अजलान, जो राजपूत हाउस से गुस्से में निकला था, जाने कब से इस्लामाबाद की सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहा था। माजी के हुए खुलासे ने इसको पागल कर ही दिया था।
کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ جس لڑکی سے اس کو بچپن میں ہی نفرت ہو گئی تھی، وہ لڑکی اس کی زندگی میں ایک عذاب کی طرح نازل ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ باہر تیز موسلادھار بارش برس رہی تھی۔ باہر برستی بارش کسی کے لیے خوش کن احساس تھی تو کسی کے دل پر قہر برپا کر رہی تھی۔ بار بار مومل کو کسی انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ 2 سے 3 بار کال کو اگنور کر چکی تھی، لیکن اب کی بار خوف سے کال پک کی تھی، مگر جو خبر اسے دوسری جانب سے موصول ہوئی تھی اس کو سن کر پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ دل کی دھڑکن تھم چکی تھی۔ مومل کا جسم لرز اٹھا تھا کہ وہ ایک دم چیخی تھی، سالار! مومل کی چیخ نے سبھی گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انمول بھاگ کر مومل کے پاس گئی تھی۔ مومی، کیا ہوا ہے سالار کو؟ انمول نے شدت سے مومل سے پوچھا تھا، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع تھے۔ پریحان اور اشالوی مومل کے پاس آئی تھی، مگر مومل بالکل خاموش سی کھڑی تھی۔ مومل بچے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ صاحب نے پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر مومل ان کے گلے لگی تھی اور روتے ہوئے لب کشائی کی تھی۔ دادا جان، سالار ہاسپٹل میں ہیں، اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ کسی انکل کی کال تھی، مومل بولتے ہی رو پڑی تھی۔ کیا؟ انمول اور اشال نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ سبھی نے ہاسپٹل کا رخ کیا تھا، ساتھ ہی احمر اور الیان کو ہاسپٹل پہنچنے کا بولا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر باہر تھر تھرا دینے والی سردی تھی۔ جب اذلان سگریٹ پھونکتے ہوئے گھر میں داخل ہوا، آنکھیں سرخ انگار تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے۔ گھر میں گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہال میں پھیلے اندھیرے کو دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا۔ آج اس کی ماں نے بھی اس کو اکیلا کر دیا تھا، ورنہ کبھی اس کو دیکھے بنا نیند نہیں آتی تھی، لیکن آج سب بدل گیا تھا پل بھر میں۔ وجہ وہ لڑکی تھی۔ آج کے ہوئے واقعے کے عکس ایک بار پھر دماغ کے پردوں پر لہرایا تھا۔ غصے سے لب بھیجتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی الماری سے اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا، شاور آن کیا اور خود اس کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ ٹھنڈا جما دینے والا پانی جسم پر پڑ رہا تھا، سکون کی ایک لہر وجود میں دوڑ گئی تھی۔ تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ 15 سے 20 منٹ بعد فریش ہو کر کمرے میں داخل ہوا اور ڈریسنگ سے ہیئر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرا اور پھر ڈریسنگ کی دراز سے سگریٹ کی ڈبی لی اور ساتھ ہی لائٹر لیتا بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں جاتے ہی لمبی سی سانس ہوا کے سپرد کی تھی، ساتھ ہی ایک سگریٹ نکال کر سلگائی تھی۔ وہ ایک گہرا کش لیتے ہوئے دھواں ٹھنڈی ہوا کے سپرد کیا تھا کہ دماغ کے پردوں پر ایک بھولا سا بچیرا نظر آیا تھا۔ مانو، تم سے آخری بار بول رہا ہوں، آج تم نے داریان اور احمد سے بات کی، آج کے بعد تم مجھے کسی بھی لڑکی یا لڑکے سے بات کرتی نظر مت آنا، ورنہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دوستی ختم۔ مجھے نہیں پسند کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو دیکھو یا بات کرو، کیونکہ میں اپنی چیزوں کے معاملے میں تھوڑا سا خود غرض ہوں۔ بانٹنا مجھے پسند نہیں، اور تم اگر میری دوست بنے رہنا چاہتی ہو تو سب کو بھلا دو، صرف مجھے یاد رکھو۔ 12 سالہ اذلان اپنے سامنے بیٹھی نہ سمجھی 12 سالہ اذلان اپنے سامنے بیٹھی نہ سمجھ سبز آنکھوں والی بچی سے بول رہا تھا۔ 12 سالہ مغرورانہ شخصیت اس وقت نہایت سنجیدہ تھی، مگر مقابل لڑکی نہ سمجھ تھی۔ 12 سالہ مغرورانہ شخصیت اس وقت نہایت سنجیدہ تھا، مگر مقابل لڑکی نہ سمجھ تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں جی؟ میں تو سب سے بات کروں گی۔ احمر بھائیو اور علی بھائیو میرے بھائی ہیں اور داری میرا پارٹنر ہے، پری اور ایشو میری جان ہے، پلیز تم دوستی مت توڑنا۔ مانو کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکے تھے، دل اداس ہوا تھا۔ 12 سالہ نایاب جو اذلان کو کھیلنے کے لیے بلانے آئی تھی، مگر رک کر مانو اور اذلان کی باتیں سننے لگی، اور پھر موقع پاتے ہی فوراً اذلان کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، اذلان، میں ہوں نا تمہاری دوست، کبھی کسی سے بات نہیں کروں گی، صرف تم سے کروں گی، بس ون چانس۔ نایاب کے اصرار کرنے پر اذلان کے چہرے پر مغرورانہ یک طرفہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والا مغرور شہزادہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جتا رہا تھا کہ ہر کوئی اس کی دوستی کو ترستا ہے۔ ٹھیک ہے انمول، میں نے جو تم سے پکی والی دوستی کی تھی، آج میں سب ختم کرتا ہوں۔
اب سے تم میری کچھ نہیں لگتی، اب سے میری دوست صرف نایاب ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ مگر وہ حسن کا دیوتا اس بات سے انجان تھا کہ جسے وہ پکی دوستی بول رہا تھا وہ ان دونوں کا نکاح تھا۔ زور سے آنکھیں میچی تھی اور سگریٹ کو مسل کر پھینکا تھا۔ ماضی کے خیالات کو جھٹک کر اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ وہ اپنی چیزوں کے لیے کافی جنونی تھا، مگر اس کا جنون اب خود غرضی اور انا پرستی کی صورت اختیار کر رہا تھا۔ اس کا جنون اس کو تباہی کے راستے پر لا چکا تھا۔ آہستہ اذلان کو انمول کی ہر بات، ہر انداز، بلکہ انمول کے وجود سے ہی چڑ ہو گئی تھی۔ انمول کا سبھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور اذلان کو بے دھڑک جواب دینا، اس کے باتوں کی نفی کرنا اذلان کے دل میں ایک آگ سے جلا رہا تھا۔ اس آگ کے شعلوں میں اپنے ساتھ وہ سب کی خوشیوں کو بھی جلا کر خاک کرنے والا تھا۔ راجپوت اور خانزادہ فیملی جیسے ہی ہاسپٹل پہنچے تھے، ان کو جو خبر سننے کو ملی، سبھی کا دل دہل گیا تھا۔ پاؤں تلے زمین کھسک گئی تھی، سبھی دم سادے بیٹھے تھے۔ کئی گھنٹوں سے سالار آئی سی یو میں زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ سالار کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سڑک پر بے ہوش پڑے رہنے کی وجہ سے کسی امیر زادے کی گاڑی نے بے دردی سے سالار کے بے جان وجود کو ہٹ کیا تھا، مگر راہ چلتے کسی موٹر سائیکل سوار نے سالار کو دیکھا تو جلدی سے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ تب سے اب تک سالار کا آپریشن چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سالار کا سامان جب اس شخص کو دیا تو اس سامان میں موبائل فون بھی شامل تھا۔ اس شخص نے موبائل فون اور باقی سامان کو تھامتے ہوئے ایک طرف کو رکھا تھا اور موبائل فون کو آن کیا تھا کہ جس کے وال پیپر پر کسی کاجل میں ڈوبی سبز آنکھیں تھیں، مگر اس شخص نے جلدی سے کال لاگ سے آخری ڈائل کیا گیا نمبر نکالا اور اس نمبر پر کال کی تھی اور مقابل کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ رات سے فجر ہو چکی تھی، مگر ڈاکٹرز کو کوئی تسلی بخش خبر نہ ملی تھی۔ سبھی نے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے پریئر روم کا رخ کیا تھا، سالار کی صحت یابی کی دعا کی تھی۔ مگر ضروری تو نہیں ہر وقت قبولیت کا ہو۔ انمول، پریحان، اشال اور مومل نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا جب آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر آئے تھے کہ سبھی ڈاکٹر کی طرف لپکے تھے، مگر ڈاکٹر کا سر جھکا ہوا تھا۔ لیکن جو ان کو سننے کو ملا، سبھی کی سانسیں رک گئی تھیں۔ آئی ایم سو سوری سر، ہم نے پوری کوشش کی مگر شاید وہ خود ہی جینا نہیں چاہتے تھے، ڈاکٹر نے جبران صاحب کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سنتے ہی سبھی کے ہاتھ منہ کو پڑے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اس خبر نے۔ دل کو لگا کے لٹ جانا عشق ہے، دل کو لگا کے لٹ جانا عشق ہے، عشق میں وفا کا پیمانہ عشق ہے، یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے، یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، عشق ہے یہ عشق ہے، عشق ہے یہ عشق ہے، عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا، عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا، عشق دیوانگی رگ رگ میں جنون جلتا ہوا، دل بجھے یا کہ جلے کوئی ملے یا نہ ملے، فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہے عشق خدا، سمجھو نہیں کہ افسانہ عشق ہے، جان کا یہی تو نذرانہ عشق ہے، یار کی گلی میں مل جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے، زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے، زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے، غم کے جھونکے تھے جو سانسوں کی طرح چلتے رہے، ساتھ رہ کے بھی جلاتی ہے جدائی ایسے، جیسے دیوانہ کوئی عشق کی آتش میں جلے، بس میں نہ ہو جو
کر جانا عشق ہے، بس میں نہ ہو جو کر جانا عشق ہے، جا کے ادھر سے لوٹ آنا عشق ہے، یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے، یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے، یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے۔ ہاں، وہ دیوانہ اپنے عشق کی آتش میں جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ زندگی معمول پر واپس آ چکی تھی۔ خانزادہ اینڈ راجپوت فیملی میں سبھی نارمل ہو چکے تھے سوائے ان چاروں نفوسوں کے۔ شاید ان کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی۔ حال ہی میں ہوئے واقعے نے سب پر برا اثر چھوڑا تھا۔ یونی میں، لائبریری میں، کینٹین میں، ہر جگہ اس شخص کی موجودگی کو محسوس کرتے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ مصطفیٰ صاحب اور ابراہیم صاحب نے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے 2 مہینے بعد سب کی شادیوں کی تاریخ رکھ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا پڑھائی شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی۔ اس درمیان دانیہ بیگم نے نایاب کو واپس اپنے گھر بھیج دیا تھا کیونکہ وہ اب مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اس اسٹوری کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگی تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے۔